फन, लाइफ स्किल्स एंड लैंग्वेज स्किल्स कोच NLP बेस्ड। अच्छा, हमारे सवालों और जवाबों का सिलसिला, जैसे हमें पता है कि हर एक एक वीडियो में एक एक सवाल का जवाब होता है। अच्छा, आज का जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और इस सवाल, एंड आई एम सो ग्रेटफुल, जिसने भी पूछा है उन्होंने सिर्फ इस ज़रिए से वो बहुत से लोगों का बेनिफिट होगा, और बहुत ही एक अहम मुद्दे पे उन्होंने बात की है। राइट, सवाल किस बारे में है? सवाल बाउंड्रीज़ के बारे में है, और मैं इस सवाल के कुछ हिस्सा ज़िक्र करूँगी और कुछ हिस्सा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, बाकी जिस तरह बनिस्बत बाकी सवालों के जिस तरह होता है। सिर्फ इसलिए कि ये बड़ा सेंसिटिव है, और इसमें हर इंसान के घर का माहौल और एक इज़्ज़त नफ्स इन्वॉल्व होती है। सो इसका काफ़ी हिस्सा जो होगा वो कॉन्फिडेंशियल होगा, जो मैं ज़िक्र नहीं करूँगी, लेकिन उसको एक खुलासे के तौर पे आपके सामने रख देती हूँ। ये बाउंड्री सेटिंग्स का है, और इसमें किसी की नीयत और किसी के किरदार पे कोई इल्ज़ाम या कोई शक नहीं है, सिर्फ बाउंड्रीज सेट करने की एक डिफ़िकल्टी है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि अ मदर जिनका एक छोटा सा बच्चा भी है और भी बच्चे हैं, और बेसिकली वो एक वाहिद औरत हैं एक घर में, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दिस बिकॉज मेरे घर में माई हस्बैंड एंड आई हैव बॉयज़, सो आई एम द ओनली लेडी इन द हाउस। एंड जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो होता है यहाँ पे इनके फादर इन लॉ भी हैं, और ये भी हैं, हस्बैंड भी हैं साथ में, और द बाउंड्री इज़ दैट द प्राइवेसी नहीं है। और प्राइवेसी क्या चीज़ होती है? प्राइवेसी ये चीज़ होती है जहाँ पे आपको एक एक अपना मतलब एक पर्देदारी हो बेसिकली, और उसमें ये होता है कि वो बच्चे को फीड भी करती हैं, रात को दरवाज़ा खुला होता है जब सो रहे होते हैं, फादर इन लॉ का कमरा सामने है, नज़र पड़ती है कमरे में, बट दिस इज़ द इशू विद दैम कि उनको वेंटिलेशन के लिए कमरे का दरवाज़ा खोलना पड़ता है, एंड एट टाइम्स उनको डिफ़िकल्टी होती है कि वो किस तरह ये एड्रेस करें। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा सवाल के हिस्से पे नहीं जाऊँगी, बट ये है कि क्योंकि उनको बहुत फ़िक्र होती है, और उन्होंने इस सिलसिले में अपने हस्बैंड से भी बात की है, और वो खौफ आता था उनको पहले बात करने से। अब खौफ ये है कि मैं अगर बात करूँ तो वो मुझे गलत समझ बैठेंगे, और वही हुआ कि जब उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा तो उनके हस्बैंड ने उनसे कहा कि तुम्हें होश नहीं होता कि तुम किस तरह सो रही होती हो। सो उनको इसका था, अब वो इस चीज़ को किस तरह करें और वो किस तरह बयान करें। राइट, आपको सवाल का हिस्सा समझ आ गया। अब मैं बताना चाहूँगी कि इसका ये इशू है किस चीज़ के बारे में। ये इशू बाउंड्री सेटिंग्स के बारे में। पहली बात तो ये कि हम एज वुमेन, थैंक्स टू बॉलीवुड एंड थैंक्स टू अदर फेरी टेल स्टोरीज़, हमें एक ख्याल, हम जिस दौर में बड़े हुए हैं उस दौर में हमें ये सीखने को मिला है कि somebody is going to come out of nowhere, और वो हमें, हमारा लाइफ पार्टनर हमें समझने लगेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। ना आप उनको समझ सकती हैं, ना वो आपको समझ सकते हैं, जब तक हमारी कम्युनिकेशन क्लियर एंड स्पेसिफिक कंसाइज ना हो। यानी आपकी कम्युनिकेशन क्लियर हुई हुई हो, कंप्लीट हुई हुई हो, और कंसाइज नहीं हुई हुई हो। ये 3 चीज़ें हैं। आप जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, कोई फ़रिश्ता नहीं है, कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है इस मामले में कि बग़ैर कहे वो आपकी चीज़ों को समझ जाए, और हमें बग़ैर कहे हम उनकी चीज़ों को समझ जाएं। ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, और यही चीज़ बहुत से रिश्तों में बुनियाद बनती है खलल की। एक तो ये बात। दूसरी चीज़ ये कि जब आप कोई चीज़ लेने जाती हैं तो आपको उसके साथ एक मैनुअल मिलता है। मैंने फ़ोन लिया, मुझे इस फ़ोन के साथ एक मैनुअल मिला, एक छोटा सा बुकलेट मिला। मैंने घर के लिए पतीला लिया, प्रेशर कुकर लिया, उसके साथ एक मैनुअल मिला। मैंने जो भी चीज़ ली, फ्रिज लिया, उसके साथ मुझे एक मैनुअल मिला। क्या करना है और क्या नहीं करना उसके अंदर लिखा होता है, डूज़ एंड डोंट्स सेक्शन में।
اور ہاؤ ٹو یوز سیگمنٹ میں بھی ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں. انسان کا اتفاق سے کوئی مینیول نہیں ہوتا. تو جب آپ کسی نئے انسان سے ملتے ہیں تو آپ اس کو مینیول کے فارم میں وہ آپ سے پڑھیں گے نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. انسان کا مینیول ایک ہم ہے. وی نیڈ ٹو ایکسپریس آر سیلوز. ہمیں کیا چیز صحیح لگتی ہے اور ہمیں کیا چیز صحیح نہیں لگتی وہ ہمیں کہنا ہے. جو چیز مجھے صحیح لگتی ہے وہ ہو سکتا ہے وہ دوسروں کو صحیح نہ لگے. جو چیز دوسروں کو صحیح لگتی ہے وہ مجھے صحیح نہ لگے. کیوں؟ کیونکہ میری ویلیو سسٹم ڈفرینٹ ہے اور ان کا ویلیو سسٹم ڈفرینٹ ہے. دیٹس وائی جب ڈفرینٹ کلچرس کے لوگ شادی کرتے ہیں ان کو ایڈجسٹ ہونے میں بہت ڈفیکلٹی ہوتی ہے کیونکہ ان کا بلیف سسٹم اور ویلیو سسٹم ڈفر کرتا ہے. شاید اس لیے اسلام میں ایک ڈفرینٹ بلیف سسٹمس کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ شادی نہ کریں بیکاز اس میں آپ کو ڈفیکلٹی آ سکتی ہے. انلیس وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں تبھی ہارمنی آتی ہے رشتوں میں. سو وٹ شوڈ بی ڈن اوور ہیئر؟ جب آپ نے اپنے ہسبینڈ کو یہ نہ بتایا کہ یس آئی لائک ٹو ہیو مائی پرائیویسی، یعنی جب میں سو رہی ہوں کسی کو بھی سوتے ہوئے ہوش نہیں ہوتا. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے پرسن جو سوتے ہوئے ہوش کر رہا. یو کین مذاق میں آپ اپنے بچوں کو بھی جا کے بتا سکتے ہیں. لوگ چھیڑتے ہیں کہ سوتے ہوئے لوگوں کو ٹیز کرتے ہیں وچ از ان ایکسیپٹیبل، بٹ کوئی سوتے ہوئے ہوش نہیں کرتا. سو دس تھنگ از آؤٹ آف کویشچن کہ آپ ہوش کر کے سوئیں. Sleep is not meant to be like that. And another thing, yes, آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی ہے. باؤنڈری کیسے سیٹ کریں گے؟ یو ہیو ٹو ایڈریس اٹ ٹو دا پیپل کنسرنڈ اینڈ سے کہ آج کے بعد دس از یور باؤنڈری. یو وڈ وانٹ ٹو کلوز دا ڈور. آپ اس کی پاسبلٹیز دیکھیں کہ وینٹیلیشن شاید کھڑکی کھول کے بھی ہو سکتی ہے، وینٹیلیشن شاید فین لگا کے بھی ہو سکتی ہے. آئی مین یو فائنڈ یور اون ویز. سی چیک یور پاسبلٹیز. But it's very important that you communicate with your husband about it. Chances are that he will not understand. ممکن ہے وہ نہ سمجھے. ممکن ہے کہ وہ اس چیز کو ڈفرینٹ طریقے سے لیں. But that's okay. کیونکہ یہ چیز آپ نے پہلے ایڈریس نہیں کی ہے. کیونکہ اتنے سالوں تک you were okay with it and ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہوگا because you were okay with it. And then وہ سوچیں گے کہ why is this happening now? But it's okay. At first ہر کوئی اپنا ریئیکشن دکھاتا ہے. The same thing would be for you کہ اگر آپ کو کوئی بات بولی جائے which your husband is okay with it for so long and all of a sudden بولی جائے کہ نہیں مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، جس پہ lots of women say that you accepted me without the hijab and then you asking me to cover up. So lots of women, I've had these issues with other women and they say why do you want me to cover up? But شعور انسان کو وقت کے ساتھ آتا ہے. جس طرح آپ کو بھی ابھی شعور آ گیا ہے کہ مجھے پرائیویسی چاہیے، شاید آپ کو لگ رہا تھا کہ نہیں وہ خود سمجھ جائیں گے. اب شعور آ گیا ہے کہ کوئی خود نہیں سمجھ سکتا، سمجھانا ہے. اس لیے آپ کو یہ بات کرنی پڑے گی. And by this question I like to address everyone that please learn to set your boundaries. It will not be acceptable by everyone. Once we start being flexible, ہمیں لوگ فار گرانٹیڈ لیں گے بیکاز ہم اس چیز کو ایکسیپٹیبل بنا رہے ہیں. جب ہم اپنی خود عزت نہیں کریں گے تو لوگ ہماری عزت کیوں کریں گے؟ یہ ایک پہلی چیز ہے. کوئی آپ کو ایک بار لات مار کے چلا جائے یا کوئی کونی مار کے چلا جائے دے سے سوری تو یو جسٹ کہ اٹس آل رائٹ. لیکن اگر مار کے چلا جائے یو کیپ سیئنگ نہیں اٹس اوکے، آپ پھر سے مجھے ماریں، نو بڈی از گوئنگ ٹو بی اوکے وتھ اٹ. نو اٹس ناٹ اوکے وتھ اٹ. ونس اے مسٹیک، بٹ اگر وہ 2 بار ہو جائے 3 بار ہو جائے اٹس ناٹ اوکے. تو پہلی چیز ہے کہ کبھی بھی کوئی غلطی ہو کوئی چیز اٹس ناٹ اوکے، یوز دا رائٹ لینگویج. سیکنڈ چیز کمیونیکیٹ یور باؤنڈریز کہ دیکھیں مجھے یہ چیز کرتے ہوئے صحیح نہیں لگ رہا، آئی ڈونٹ تھنک ایسا ہونا چاہیے، مجھے اپنی پرائیویسی چاہیے، میرے پاس چھوٹے بچے ہیں، میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی، دس از واٹ آئی پریفر. آپ اس میں میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں یا میں اپنے فادر ان لا سے ڈسکس کروں اس بارے میں؟ بیکاز اٹ از بیٹر ٹو بی کمیونیکیٹڈ اسپیسیفکلی، کلیئرلی اینڈ کنسائزلی. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے یہ چیز کہ ہم اس کو اس طرح کمیونیکیٹ کریں. Boundary is a very big issue. People don't know how to set boundaries. People don't know, especially our women, don't know how to set boundaries and they keep getting okay with it. I'm a working woman. I work. میرے پاس ذمہ داری گھر کی ہے، بچوں کی ہے، اپنی ہے، کام کی ذمہ داری ہے، اور
میں اور بھی چیزیں ہینڈل کرتی ہوں اپنے صرف اور صرف اس کام کے علاوہ. مجھے ہر کام میں ایک باؤنڈری سیٹ کرنی پڑتی ہے. بچوں کے ساتھ ایک باؤنڈری ہے, ہسبینڈ کے ساتھ ایک باؤنڈری ہے, ایک کام کے ساتھ ایک باؤنڈری ہے, دوسرے کام کے ساتھ باؤنڈری ہے. میں ویکینڈس پہ کچھ کام کرتی ہوں اور کچھ کام نہیں کرتی, بیکاز آئی ایم ڈیڈیکیٹڈ ٹورڈز مائی فیملی. مجھے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ واٹ از پاسبل ود می, بیکاز ہمیں باؤنڈریز اپنے ساتھ بھی لگانی ہوتی ہیں. یہ باؤنڈریز آپ صرف دوسروں کے ساتھ نہیں لگاتے, یہ باؤنڈریز آپ اپنے ساتھ بھی لگاتے ہیں. سو میک شیور یو سیٹ دوز باؤنڈریز وتھ یور سیلف ایز ویل, کہ میں نے یہ کرنا ہے, اینڈ بی ٹرو ٹو یور سیلف. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی آپ باؤنڈری لگا رہے ہیں آپ اپنے ساتھ بھی سچائی کا مظاہرہ کریں. اگر آپ نے رکھا ہوا ہے کہ میں نے ایکسرسائز کرنی ہے, سست نہ ہو جائیں, ایکسرسائز کریں اس دن, ورک آؤٹ کریں اس دن, بیکاز یو پرومس ٹو یور سیلف دیٹ یو ڈو اٹ. اس پرومس کے بیچ میں آپ ہیں اور اس کا گواہ جو ہے وہ اللہ ہے. تو آپ گواہ بھی تو بہت سوچ سمجھ کے بنا رہے ہیں نا. سو تھنک اباؤٹ اٹ. Boundaries is a huge topic, and I think I really appreciate the person who has asked me یہ بڑا specific question. اور اس کویشچن کی وجہ سے میں آپ سے انکریج کرنا چاہوں گی کہ آپ باؤنڈریز کو دیکھیں اور سیٹ کریں اور بڑی پولائٹلی ایڈریس کریں. یہاں پہ روڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, یہاں پہ ہرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. یس یو ڈو فیل ہرٹ, بٹ دین ورک آن اٹ. اتنا آپ کے اندر اویئرنیس آتی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو آر assertive کہ یہ چیز مجھے کرنی ہے, میں یہ چیز کر سکتی ہوں, میں یہ چیز کر لوں گی. فوراً ڈسائڈ کریں. اس سے زیادہ might become harder for you. So that's my message for today. اللہ حافظ.